الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، بڑے ہی پیار محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما وآلہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہر چیز واضح فرما دی، سیر کرائی، حرم شریف سے مسجد اقصیٰ تک، وہاں پر تمام انبیاء کے امام بنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام الانبیاء۔ پھر وہاں سے آپ تشریف لے گئے معراج پر، اور اللہ رب العزت نے آپ کو دوزخ، جنت، ہر مقام، کوئی مقام ایسا نہیں تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ دکھایا ہو۔ دنیا جہان کی، آخرت کی سب چابیاں، خزانوں کی چابیاں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرما دی کہ آپ جس کو چاہے جتنا مرضی عطا فرمائیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں بھی وقتاً فوقتاً معراج فرماتے رہے اور کفار اس پر یقین کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ظاہری آنکھوں سے، آنکھ مبارک سے، اپنے جسم اطہر سے معراج کی، تو اس وقت کفار نہیں مانے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی بھی کچھ ایسے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، آپ نے اسٹریٹ فرما دیا کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور وہ حقیقت ہے، وہ درست ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے آپ نے ایسا کیا، تو وہ آپ گئے ہیں بس۔ کیونکہ یہ ایک دل کی تسکین ہوتی ہے، کسی سے کوئی چاہت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو وہ سچ ہی کہہ رہا ہے۔ اس میں کافی پہلو آتے ہیں جو کہ پھر کبھی مجھے وقت ملا تو میں اس بیان میں کروں گا۔
بھائیو، معراج ایسی ہے کہ روح اور جسم کے مجموعے کا تعلق ہے اس میں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے روح اور جسم کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے۔ اس میں خاص بات ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت کی زیارت فرمائی، اور اس سفر میں اللہ کے نبی اپنی ظاہری آنکھوں سے، ظاہری جسم سے تشریف لے کر گئے اور اپنے رب کو دیکھا۔ اب یہ کس طرح دیکھا اور کس طرح اللہ رب العزت نے اپنا آپ دکھایا، یہ دکھانے والا جانتا ہے یا دیکھنے والا جانتا ہے؟ کیونکہ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل قیامت کے دن ہم رب کائنات کا دیدار کریں گے، اور ہر مومن کو محشر کے میدان میں اللہ رب العزت کی زیارت ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل جنت میں ہر جمعہ مبارک کو اللہ رب العزت اپنی زیارت کروائے گا۔ اب یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، اور یہ بات ہے کہ اگر جسم نہیں ہے تو بھی اللہ رب العزت کا رخ نہیں ہے، یعنی ٹائم اور ڈائریکشن سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ اور یہ ایکچولی ہمیں اپنے بچوں کو بتانی چاہیے کہ اللہ رب العزت کو ہم کہتے ہیں نا کہ دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، تو وہ ایسا ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے۔ ایک جگہ کے معین کرنے سے کہ ہم کہہ دیں کہ اللہ وہاں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا علم اور قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ اب جیسے اکثر ہماری بہنیں کہہ دیتی ہیں اللہ رب العزت اوپر ہے، نیلی چھتری والا جانتا ہے، یہ اگر ہم اس عقیدے سے کہیں نا کہ اللہ رب العزت اوپر ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسا کہنا کفر ہے، اور جس نے اس نیت سے کہا ہو نا اسے تجدید ایمان کر لینی چاہیے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کر لے، کیونکہ اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو پھر بات یہ آتی ہے کہ اگر یہ چیزیں پاک ہے تو اللہ رب العزت کو دیکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، ساتوں آسمان کی طرف کے اوپر گئے، ٹھیک مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، اوپر گئے، لیکن ایک جگہ پر جا کے سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل امین نے بھی کہہ دیا، فرما دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہ میرا بس یہ لاسٹ سٹیج ہے، اس کے اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس تھا۔ اب ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے، ہر ایک سے ملوایا، ہر ایک سے تعارف کروایا، ہر چیز دکھائی، لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہاں سے آگے جانا آپ کا کام ہے، تو وہ چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اس کا کیا مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ علم بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ جو کسی کے پاس نہیں،
کہ وہ ایک لا مکان ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اندر. اب اندر جا کے وہ دائیں گئے بائیں گئے سیدھے گئے پیچھے کے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حسرت کی نگاہوں سے نبی علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں. ان کی حسرت تھی کہ شاید کہ میں بھی اندر جاؤں، لیکن وہ نہیں جا سکتے تھے، ان کے پر جل جانے تھے، ان کا حد وہی تھا. لیکن اس سے آگے کا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راستہ ہموار تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. وہ جہاں بھی گئے دکھانے والے نے اپنا آپ دکھایا اور دیکھنے والے نے رب العزت کو دیکھا. یا وہ دکھانے والا جانتا ہے یا دیکھنے والا جانتا ہے، وہاں کوئی رخ نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے. بات کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے. ہمیں یہ چیزیں اپنے بچوں کو بتانی چاہیے کہ جو لوگ اس چیز پہ اڑ جاتے ہیں کہ جی نہیں اللہ رب العزت تو وہاں بھی ہے تو وہاں بھی ہے، وہ ایسا نہیں ہے. وہ ہر جگہ پہ اللہ رب العزت کی علم اور قدرت موجود ہے. اللہ رب العزت اپنے اس جسم سے، وقت سے، ٹائم سے، ڈائریکشن سے پاک ہے. برکیف یہ بات پھر کسی اور طرف چلی جائے گی. تو اس کو بات ہو رہی ہے معراج کے سفر کی. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا پروردگار میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے. انہوں نے اصرار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کوہ طور پر آ جاؤ. تو اگر میں ایک اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر یہ برداشت کر گیا تو ٹھیک ہے تم مجھے دیکھ لینا. اب نبی اللہ رب العزت نے اپنے ایک دیدار کا ایک تجلی، ایک ہلکا سا حصہ اس کوہ طور پر ڈالا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب یہاں بھی ایک اور بات دیکھنے کی ہے کہ اس نبی اللہ رب العزت کی تجلیوں کا اتنا تھا کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بے ہوش ہوئے، کیونکہ کچھ طاقتیں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائی ہیں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بے ہوش ہوئے اور زمین پر آ گئے. یہ ان کی طاقت کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی. پھر یہ بھی بات ایک آگے اور چل جاتی ہے. پھر یہاں پہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یاد ہے مجھ کو طور پر تیری وہ لن ترانیاں. یاد ہے مجھ کو طور پر تیری وہ لن ترانیاں. ان سے کہا نہیں نہیں آپ کو سب دکھا دیا. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم نہیں برداشت کر سکو گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب کچھ دکھا دیا. اب یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں تاکہ ان چیزوں کو ان کب علم ہو. ہم یہ چیزیں اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں، بتاتے نہیں. ہر چیز اپنے گھروں میں بس ان کو بس یہ چیز کر دیا وہ چیز کر دی. کم از کم علم دین کی طرف بچوں کو لے کے آئیں، اور یہ بہت ضروری ہے. یہ جو ہمارے اوصاف کے جو یہ واقعات ہیں یہ ایک قصے کہانی نہیں ہے، اس میں ایک سبق ہے. اس میں کچھ آپ کو ملے گا جس سے آپ کی زندگی سنورے گی، بگڑے گی نہیں، سنورے گی. وہ آپ کو چاہے وہ ایک عبادت کا حصہ دکھایا جائے، تو چاہے اس کو کوئی عذاب ہو رہا ہے اور اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. اللہ رب العزت کو اتنی طاقت قوت عطا فرمائی کہ اپنا دیدار بھی عطا فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے بھی رہے، بغل گیر بھی ہوئے. سبحان اللہ. اب یہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عقیدے پر قائم رہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.